رمضان المبارک کی سعادت والی گھڑیاں آپ گزار رہے ہیں۔ یقیناً آپ کو اصلاح کا موقع ملا، اپنے نفس کی اصلاح کا، اپنے اخلاق کی اصلاح کا۔ رمضان المبارک کا جو بنیادی مطالبہ ہے یا جو تقاضا ہے بنیادی، وہ بھی تزکیہ نفس ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے، اس کے احکامات کو بجا لانے کی ہمت پیدا ہو جائے۔ یہ بنیادی مقصد ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، راتوں کا قیام مستحب اور مسنون ٹھہرایا ہے۔ ورنہ خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ ما یرید اللہ بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے اوپر تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے اعمال بتائے ہیں جن کے ساتھ انسان صحیح معنوں میں عبادت گزار بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے، مومن بنتا ہے، اور یہی ایک مسلمان کی زندگی کی دوڑ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں ایماندار بن جائے، صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہو تو اس کا شمار عبادت گزاروں کے اندر ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے وہ شخص یاخذ منی ہذہ الکلمات، جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے، فیعمل بہن، اور پھر ان کلمات کے اوپر، ان باتوں کے اوپر عمل کرے، یا وہ کسی ایسے شخص کو سکھا دے جو شخص ان باتوں کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم اور معرفت کی بات اگر انسان کے پاس ہو اور انسان اپنی بشری کوتاہی کی وجہ سے اس پہ عمل نہ کر سکتا ہو، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اسے آگے بتانی ہی نہیں چاہیے، بلکہ اسے آگے بتا دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا شخص اس پہ عمل کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس کا ثواب عطا کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو وہ خود عمل کرے یا کسی کو آگے سکھا دے جو شخص اس کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقلت انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں یہ ذمہ داری پوری کروں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فاخذ بیدی، اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ شفقت سے، محبت سے پکڑ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بہت اہم بات سکھاتے، تربیت کا انداز آپ کا یہ تھا کہ آپ اس کا ہاتھ شفقت اور محبت سے پکڑ لیتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فَأَدَّى خَمْسًا، اور 5 چیزیں آپ نے گنوائیں۔ وہ 5 چیزیں میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے اور ان کو عمل میں لانے کی کوشش کرنی ہے، یا کسی ایسے شخص کو سکھانی ہے جو ان کے اوپر عمل کرنے والا۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہمارے عام طور پہ عبادت کا کنسیپٹ جو ہے، عبادت گزاری کا یہی ہے کہ جو بہت تہجد پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس کو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شخص عبادت گزار ہے۔ عبادت کا یہ پہلو بھی اپنی جگہ پہ بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن عبادت کا دوسرا رخ کہ جن باتوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے آپ ان سے بچ کے رہیں، کسی کو اذیت نہیں دینی، کسی کو جو ہے کسی کا مال نہیں کھانا، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، یہ وہ اللہ کے حرام کردہ چیزیں ہیں جن سے صحیح معنوں میں انسان کے اندر عبادت گزاری آتی ہے۔ اگر ایک طرف انسان خیر کے کام بھی کیے جا رہا ہے، تہجد، نماز، روزہ کا اہتمام بھی کیے جا رہا ہے، اور دوسری طرف محرمات سے نہیں بچتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچتا ہے، تو اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں قیامت والے دن یہ انسان کی جو
برائیاں ہیں، یہ جو گناہ ہے، حرام سے نہ بچنا، یہ نیکیوں کو بھی لے اڑے۔ اس لیے آپ نے فرمایا صحیح معنوں میں عبادت گزار، بلکہ عابد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار اگر بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے حرام چھوڑنا ہوگا۔ اور حرام صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، حرام صرف جو ہے وہ خنزیر اور دیگر حرام کردہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جن کاموں کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، حرام بولنا بھی ہوتا ہے، حرام کھانا بھی ہوتا ہے، حرام پہننا بھی ہوتا ہے، حرام سننا بھی ہوتا ہے، حرام سنانا بھی ہوتا ہے، یہ سارے پہلو جو ہے فرمایا حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ اور روزے کا تصور بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو حرام نہیں چھوڑ سکتا، جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے عبادت گزاری کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور، جتنا جتنا انسان اللہ کے حرام کردہ امور سے دور ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی انسان کے اندر عبادت جو ہے اس کا اثر زیادہ آتا چلا جائے گا۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ورز بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، دنیا میں معاش کی فکر نے آج انسان کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر لوگوں کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اس دوڑ میں کسی کو سجائی نہیں دیتا کہ میں کسی کا حق کھا رہا ہوں، کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، رشوت لے رہا ہوں، سود کھا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ درہم و ربن یاکلہ الرجل وہو یعلم، کہ سود کا ایک درہم، ایک روپیہ جو انسان جانتے بوجھتے کھاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ سود کا ہے، اللہ کے ہاں 36 زناکاریوں سے زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے۔ آج جو ہے ہم اس معاش کی دوڑ میں ایسے جو ہے وہ پڑے ہیں کہ کوئی فکر ہی نہیں ہے، کسی کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، بس ایک ہی چیز ہے کہ میں اس سے اوپر چلا جاؤں، وہ مجھ سے نیچے آ جائے۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ انسان اس دوڑ میں اس وقت لگتا ہے جب اسے اللہ کی تقسیم پہ وہ خوش نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورز بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے جو ہے وہ غنی اور مالدار بن جاؤ۔ مالداری جو ہے وہ مال کے ساتھ نہیں آتی، الغنا غنی النفس، اور نفس کا غنا، دل کا غنا اس وقت آتا ہے جب انسان اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو نہیں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ جہاں اوپر آپ کو 100 نظر آئیں گے، نیچے 1000 نظر آئیں گے، لیکن اس چیز کو ہم جو ہے وہ ترک کر چکے۔ فرمایا ورز بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، دین کی سعادت کہ اتق المحارم، حرام سے بچ جاؤ۔ اور اگلا سٹیپ کیا ہے کہ حرام کے سے بچنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ۔ اب انسان حرام سے بھی بچتا ہے، عبادت گزار بھی ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی بھی ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیو اور اخلاق اور رویہ درست نہیں ہے۔ بھلا اس کی تہجد گزاری بھی ہے، وہ حرام سے بھی بچتا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ درست نہیں ہے، لوگوں کو اذیت دیتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، لوگوں کا مال کھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار بننا چاہتے ہو، مومن بننا چاہتے ہو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جس کے ساتھ ہر وقت واسطہ پڑتا ہے، تم اللہ کے ہاں مومن بن جاؤ۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرو، مسلمان بن جاؤ۔ ہر شخص چاہتا ہے میری عزت ہو، میرے گھر والوں کی عزت ہو، مجھے جو کوئی اذیت نہ دے، مجھے کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے مجھے تکلیف ہو۔ فرمایا یہ جو پیمانہ اپنے لیے رکھا ہوا ہے، یہ پیمانہ دوسروں کے لیے رکھو، پھر صحیح معنوں میں مسلمان بنو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان فرمایا ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اور 5ویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تکثر الضحک، بہت زیادہ ہنسا نہ کرو، فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب،
بہت زیادہ ہنسی مذاق ٹھٹھا، اس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور دل کا مردہ ہونا کیا ہے کہ پھر انسان اللہ کا کلام سنتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتا ہے، اور دل جو ہے اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ 5 نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، جو حقیقت ہے کہ رمضان اس حوالے سے تربیت کرنے میں اور جو ہے تعاون کرنے میں بہت زیادہ جو ہے ممد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے یہ سبق سیکھیں اور روزے سے یہ فائدہ اٹھائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں چیزیں بتائی ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔